یہ آج کے سبق میں عہد جدید کے ایک بڑے ادیب جو شاعر بھی ہیں اور نثار بھی ہیں، دیگر مورخین ادب جیسا کہ ڈاکٹر شوقی ضیف ہیں، انہوں نے مصطفیٰ صادق الرافعی کا ذکر شعراء میں کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے نثر نگاروں میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ صاحب کتاب نے بھی مصطفیٰ صادق الرافعی کا تذکرہ نثر نگاروں میں کیا ہے۔ مصطفیٰ صادق الرافعی نے جو صلاحیت پیدا کی علوم میں، ادب میں، شاعری میں، اس میں ان کی اسکولی یا مدرسی تعلیم کے علاوہ ذاتی مطالعہ کا دخل زیادہ ہے اور بچپن ہی سے ان کے اندر مطالعے کا شغف اور اس کا شوق موجود تھا۔ ان کی ولادت 1880 میں مصر کا ایک علاقہ ہے قلیوبیہ میں ایک جگہ ہے بہتیم میں یہ 1880 میں پیدا ہوئے تھے اور کم عمری یعنی بہت ہی بچپنے میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ عام مصریوں کی خوبی ہے، بلکہ ابھی کچھ مدت پہلے تک عصری تعلیم میں آگے داخلے کے لیے بھی حفظ ضروری تھا۔ اس کے بعد دینیات کی تعلیم حاصل کی اپنے ہی گھر پر۔ اس کے بعد آگے کی جو تعلیم ہے، عصری تعلیم جیسے ابتدائی مرحلہ یہ دمنہور اور منصورہ میں حاصل کی تھی۔ پھر جلد ہی ایک جگہ طنطا، جگہ طنطاوی ہے، طنطا کی عدالت میں یہ منشی کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بیرے پن کا شکار ہوا، سخت بخار آیا جائے، ٹائیفائڈ ہوا، اس سے گویا کہ قوت سماعت سے محروم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ مطالعے میں لگ گئے اور ان کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر انسان پختہ عزم کر لے، ارادہ کر لے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، تو پھر اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنی جہد مسلسل اور اپنی محنت سے۔ یہی کام مصطفیٰ صادق الرافعی نے بھی کیا تھا، بلکہ ان کا اور بھی حالات زندگی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے وہاں اسلامی فکر کا عنصر بھی غالب ہے، جیسے بہت سے لوگ ان کو جو مغرب زدہ ہیں، تجدد پسند ادیبوں کی فہرست میں ان کو نہیں رکھتے، لیکن عام اتفاق یہی ہے کہ یہ عہد جدید کے جو صاحب طرز ادبا ہے ان کی فہرست میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں پر مصطفیٰ صادق الرافعی کے اسلوب کی چند خصوصیات ذکر کی ہیں اور پھر ان خصوصیات کے تناظر میں ایک نمونہ پیش کیا ہے تاکہ اس پر ان خوبیوں کی تطبیق ہو سکے۔ وَكَانَ مِنْ خَصَائِصِ الْأُسْتَاذِ مصطفیٰ صادق الرافعی متوفى سنة 37 و900 و1000۔ مصطفیٰ صادق رافعی کی خصوصیات میں جن کا انتقال 1937 میں ہوا کیا ہے؟ التعمق فی الفکر، فکر کی گہرائی اور گہرائی ہے، کوئی سرسری بات نہیں ہے، بہت ہی سوچ، فکر اور تدبر۔ والغزارہ بالمعنی، اور معنی کی کثرت، یعنی کم الفاظ کے ذریعے سے بہت سے معانی و مفاہیم کو ادا کر دیتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ فصاحت اللفظ، لفظ کی فصاحت بھی پائی جاتی ہے، ٹکسالی اور منتخب سیدھا الفاظ جو عام فہم اور مقبول عام ہو، اس میں کوئی اجنبیت، بازاری پن، غیر مانوس نہ ہو، ودقت براءہ فی الاستعارہ، ایسی استعارے کے استعمال میں انہیں بڑی باریکی اور مہارت حاصل تھی، یعنی برمحل بر موقع جو صحیح استعارہ ہو سکتا ہے اس کے استعمال میں، بلکہ ان کے اسلوب میں استعارے کا استعمال زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ دور ایسا تھا کہ صراحتاً بات کہنا یہ باعث دقت اور مشکل ہو سکتا تھا۔ اس کی مثال آپ، ان کا ایک مضمون ہے حدیث القطین جو واحد القلم میں موجود ہے، دو بلوں کا مکالمہ۔ اس میں آپ دیکھیں ایک موٹی تازی تگڑی بلی کا ذکر اور ایک بہت ہی لاغر اور کمزور بلی کا تذکرہ۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت، اس کی خرابی کو دکھایا ہے۔ تو وہ اصطلاحات تو استعمال نہیں کی، لیکن اس مکالمے کے ذریعے سے اپنی بات کہہ دی کہ حالات میں جو گراوٹ، فساد ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ مضمون پڑھنے کے لائق ہے۔ وَكَانَ يَنْسِجُ نَسْجًا قَوِيًّا، اور وہ بہت طاقتور اسلوب اختیار کرتے، نسجہ کے معنی اختیار کرنا، بننا۔ وَيُمَثِّلُ أُسْلُوبَهُ وَشَخْصِيَّتَهُ الْأَدَبِيَّةَ مَجْمُوعُ مَقَالَاتِهِ، ان کے اسلوب اور ان کی ادبی شخصیت کی ترجمانی ان کے مقالات کا وہ مجموعہ کرتا ہے جو واحد قلم کے نام سے شائع کیا گیا ہے 3 جلدوں میں، تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اسی لیے ان کو تجربات ہیں انشاء پردازی عربی زبان و ادب کے میدان میں، تو وہ جس طریقے سے لطفی منروطی کی کتابوں کے پڑھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے یا فیض الخاطر کا، ایسے ہی تیسرے نمبر پر واحد القلم اور حسن زیات کی کتاب منزل الوحی، اس کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ متنوع موضوعات پر اختصار کے ساتھ کیسے اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ وَمِن نَوَازِلِ هَذِهِ الْقِطَعِ الْبَلِيغَةِ، ان کے اسلوب کے نمونوں میں ذیل کا یہ ادبی شہپارہ ایک ٹکڑا ہے کہ لَيْسَ الْعِيدُ إِلَّا إِشْعَارَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَنَّ فِيهَا قُوَّةَ تَغْيِيرِ الْأَيَّامِ۔ دیکھیں یہاں پر استعارہ ہی کس سے بات کی ہے، اشعار، اشعار کے معنی آتے ہیں اخبار، خبر دینا، بتلانا، اطلاع دینا، کنفرم کرنا، احساس دلانا، شعور پیدا کرنا۔ تغییر بدلنا، تبدیل کرنا۔ عید نہیں ہے مگر، یعنی عید کا پیغام یہ ہے، عید اس لیے آتی ہے ایشرح هذه الامہ، کہ وہ اس امت کو یہ احساس دلائے، اس امت میں اس کا شعور پیدا کرے کہ اس کے اندر زمانے کو بدل دینے کی صلاحیت، طاقت اور قوت موجود ہے۔ یہ امت محمدیہ حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ لا اشعارها بأن الأيام تتغیر، امت کو یہ احساس دلانا نہیں ہے کہ زمانہ بدلتا ہے۔ دیکھیے تم قرآن کا جو طرز ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود بدل نہ لے۔
تبدیلی نہ چاہیں. یہی ہے، یہ امت کی گویا کہ خوبی ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں، فساد کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے رخ کو بدلنے کی قدرت رکھتی ہے. وَلَيْسَ لِلْأُمَّةِ إِلَّا يَوْمًا تَعْرِضُ فِيهِ جَمَالَ نِظَامِهَا الْاجْتِمَاعِي. وَلَيْسَ الْعِيدُ لِلْأُمَّةِ إِلَّا يَوْمًا، یہ عید کا دن اس امت کے لیے ایک ایسا دن ہے جس میں یہ امت اپنے اجتماعی نظام کے حسن و جمال کا جائزہ پیش کرتی ہے کہ اجتماعی نظام کتنا اچھا ہے کہ اس دن لوگ اپنے عداوت و دشمنی کو بھول کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں، ہدایہ اور تحائف پیش کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک ساتھ ایک علاقے میں ایک گاؤں میں نماز ادا کی جاتی ہے کہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی امیر و غریب کی تفریق نہیں ہوتی. یوماً تعرض فیہ جمال نظامها الاجتماعی، عید امت کے لیے ایک ایسا دن ہے جس میں یہ امت اپنے اجتماعی، سماجی، معاشرتی نظام کے حسن و جمال کو پیش کرتی ہے. عرضہ کے معنی پیش کرنا. فَيَكُونُ يَوْمَ الشُّعُورِ الْوَاحِدِ فِي نُفُوسِ الْجَمِيعِ، فتح کی ترتیب کے لیے چنانچہ یہ دن تمام لوگوں کے دلوں میں ایک ہی احساس کا دن ہوتا ہے. شعور، احساس. یہ تمام مسلمان دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو، ایک احساس و شعور کیا ہے کہ رمضان گزرتا ہے، اس پر گویا کہ شکر کے طور پر، مسرت کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے کہ سب ایک خدا کی کے سامنے کھڑے ہو کر شکر کے طور پر 2 رکعت ادا کرتے ہیں. وَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ فِي أَلْسِنَةِ الْجَمِيعِ، اور تمام لوگوں کی زبان پر ایک ہی کلمہ کے جاری ہونے کا دن ہے، یعنی ایک ہی تکبیر ادا کرتے ہیں، کلمہ توحید، کہ ہر شخص کی زبان پر رہتا ہے. بات پڑھنے جاتے ہیں تو پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، آتے ہوئے پڑھتے واپس ہوتے ہیں. یوم الشعور بالقدرہ علی تغییر الایام، اور اس بات کے احساس دلانے کا دن ہے کہ یہ امت زمانے کے بدلنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتی ہے. کہ آپ دیکھیں اس دن نظام بہت تبدیل ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی، اور حتیٰ کہ لباس بھی بدل دیا جاتا ہے. ہر وقت کوشش کرتا ہے ایک نیا لباس خریدے اور اس کو استعمال کرے. للقدرتی اللہ تغییر ثياب، یہ صرف لباس اور کپڑا بدلنے کی صلاحیت اور قدرت کا احساس دلانے کا دن نہیں ہے کہ کپڑا خریدا اور ٹیلر کو وہاں جا کر سلا دیا. یہ تو ایک رمز ہے کہ اسے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے حسب استطاعت کہ وہ نیا جوڑا سلائے، اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی. تو یہ گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اس امت کے اندر صلاحیت اور قوت موجود ہے کہ زمانے کو رخ کو بدل سکتی ہے، اور تاریخ میں اس کی بہت مثالیں. كأنما العيد هو استراحة الأسلحة يوما في شعبها الحربي. حاجة ہمیں لوٹے گی امت کی طرف. استراحہ کے معنی آرام، حربی کے معنی جنگجو. گویا کہ عید کا دن یہ اس امت کے جنگجو قوم کے لیے ہتھیاروں کو آرام دینے اور ان کے مرمت کرنے کا دن ہے. اس ایک فوج ہے، کسی مہم بجاتی تو مسلسل لڑتی رہتی ہے، لیکن اس میں ایک چھٹی کا، ایک پڑاؤ کا، آرام کا دن ہوتا ہے کہ اپنا سامان صحیح کر لیں، ہتھیاروں کو صحیح کر لیں، زنگ لگ گیا ہو تو اس کو دور کر لیں، کوئی خرابی ہو تو اس کی مرمت کر لیں، چلتے چلتے تھک گئے ہیں تو آرام کر لیں. تو یہ گویا کیا ہے کہ ایک دن تو جشن اور خوشی و مسرت کا اظہار، پھر گویا کہ اپنے مشن
اور کام میں لگ جانا ہے۔ تو صاف لفظ نہیں کہا، استعارہ استعمال کیا کہ فوج کو آرام کا موقع اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے تاریخ۔ کیا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ مرحلہ ترجمے کا نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ کیا ہوگا، ترجمہ ہی کرتے رہیں گے ہم۔ تو کأنما العید، گویا کہ عید استراحت الاسلحہ یوما، ہتھیاروں کو ایک دن آرام کرنے کا موقع دینا ہے اس کی جنگجو قوم کے لیے۔ ولیس العید الا تعلیم الامت کیف تتصل روح الجوار وتمتد حتى يجئ البلد العظیم وكأنه لآلہ دار واحدہ يتحقق فيها الإخاء بمعناه العملی۔ اتساع کے معنی دراز ہوتا ہے، پھیلنا۔ دیوار کے معنی جو کہتے ہیں پڑوسی کو راز آپسی تعلق، معاشرت۔ تحقق کا پورا ہونا، عملی طور پر۔ گویا کہ عید یہ امت کو تلقین کرتی ہے، عید کا دن امت کو تلقین کرنے اور اس کو یاد دلانے کا دن ہے کہ آپسی معاشرت کی روح کیسے وسیع ہوتی ہے، پھیلتی ہے اور تمتد و دراز ہوتی ہے، حتی یرجع البلد العظیم، یہاں تک کہ ایک بڑا ملک واپس آتا ہے، یصبح، ایک بڑا ملک ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اپنے باشندوں کے لیے دار واحدہ، ایک ہی گھر ہے۔ اس سے گھر میں افراد سب ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ایسی پورے ملک میں ایک دن مسرت اور خوشی منائی جاتی ہے اور ایک ہی عمل کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ ایک خاندان کے افراد ہیں، ایک ساتھ خوشی منا رہے ہیں۔ یتحقق فیہا الاخاء، جس گھر میں اخوت و بھائی چارگی، محبت عملی طور پر سامنے آتی ہے، ایک دوسرے سے بولنا، کلام کرنا، سلام کرنا، معانقہ کرنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، ایک دوسرے آ کر کھانا، اس سے بڑی اخوت کیا عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ وَتَظْهَرُ فَضِيلَةُ الْإِخْلَاصِ مُسْتَعْلِنَةً لِلْجَمِيعِ، اب اس سب کے سامنے علانیہ طور پر کھل کر اخلاص کی خوبی ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت سب سے لوگ مخلصانہ ملتے ہیں، کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی۔ فضیلہ کے معنی خوبی۔ وَيُهْدِي النَّاسِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَدَايَا الْقُلُوبِ الْمُخْلِصَةِ الْحَبِيبَةِ، آدھا معنی ہدیہ پیش کرنا، اور پھر لوگ ایک دوسرے کو محبت کرنے والے سچے دلوں کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ بڑے لوگ بچوں کو عیدی دیتے ہیں، کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، عطر دیتے ہیں، کوئی سامان بھیج دیتے ہیں۔ تو ہدایہ القلوب المخلصۃ الحبیبہ، کہ ایک دوسرے کو محبت کرنے والے مخلصانہ دلوں کا ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں، عید مبارک گریٹنگ کارڈ تک بھیجتے ہیں۔ وَكَأَنَّمَا الْعِيدُ وَإِطْلَاقُ الرُّوحِ الْأُسْرَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْأُمَّةِ كُلِّهَا، اطلاقہ کے معنی چھوڑنا، پھیلانے کے معنی بھی آتا۔ گویا کہ یہ عید کا دن ایسا ہے کہ پوری امت میں ایک خاندان کی روح پھونک دیتا ہے، کہ پوری امت کے لوگ ایک خاندان کے افراد کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ظاہری الفاظ تو عید کے تعلق سے بات اس کی بھی کی ہے، لیکن اصل پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ امت کو اتفاق میں اتحاد، آپسی محبت اور تعلق کی حفاظت۔